مصدق ملک صاحب، آپ کے ساتھ اس موضوع پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن اس وقت لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی کافی سیلاب آئے، اب پھر ایک سیلاب آ گیا ہے، تو کیا اگلے سال بھی ہمیں اسی طرح کے ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو پھر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اس مرتبہ سیلاب آیا ہے یہ معمول کا سیلاب نہیں۔ 1955 کے بعد سے آج تک 4 ایسے سیلاب آئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہر اگلے سال سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کی نوعیت وہ بالکل نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے اور کوئی ایسی خدائی آفت خدا نخواستہ آ جائے جو قدرت کی طرف سے آئی ہو، تو اس کا سامنا کرنا اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور جو معمول کے سیلاب، کیونکہ ہماری مانسون جو ہے اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پوری دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے فلو واٹرز جو ہیں نالوں میں اور اس کے بعد دریاؤں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ سیلابی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہے۔ اور ان دونوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو مختلف اقسام کی اسٹریٹجیز چاہیے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اگلے سال بھی ہم ایکسپیکٹ کریں اسی طرح کا سیلاب، تو میرے خیال میں اگر 50 سال میں یہ چوتھی مرتبہ آیا ہے تو یہ بہت ہی شومی قسمت ہوگی کہ اگلے سال پھر اسی طرح کا سیلاب آئے۔ لیکن کیا ہمارے آنے والے وقتوں میں مانسون کی شدت میں اضافہ ہوگا؟ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اضافہ ہوگا۔ کیا مانسون جلدی آ جایا کرے گی؟ اس وقت جو ہم ماڈلنگ کر رہے ہیں اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے سال تقریباً 15 دن پہلے مانسون آ جائے گی، اس کی ڈیوریشن بھی لمبی ہوگی، اور اس کے جو سائیکلز ہیں، اس مرتبہ 3 اضافی سائیکلز ہمیں پچھلے سال کے مقابلے میں 3 سے 4 اضافی سائیکلز کا سامنا کرنا پڑا مانسون کے۔ اگلے سال بھی لگتا ایسے ہے کہ شاید اس سے بھی 1-2 اضافی سائیکلز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے جو معمول کے سیلاب ہوتے ہیں، ان سیلابوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو حکمت عملی طے کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پانی کے بہاؤ میں آبادیاں بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے سیٹھوں کی وہ ہوٹل ہیں یا ان کے ریزورٹس ہیں جو خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں بنے ہوئے ہیں، اور کسی غریب آدمی کا وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، یہ سب امیر لوگ ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو گلگت بلتستان کے بھی نہیں ہیں۔ آپ کبھی موسم میں جائیں تو آپ سے 80 ہزار 90 ہزار روپے کرایہ وصول کرتے ہیں رات کا۔ لیکن جب یہ پانی کے بہاؤ کے اوپر بنائے جاتے ہیں تاکہ سیاح لطف اندوز ہو سکے پانی سے، تو جب وہ پانی شدت اختیار کرتا ہے اور ان ہوٹلز کو توڑتا ہے، تو آپ کو ان کے جو گارڈرز ہیں بڑے بڑے، یا کانکریٹ کے بلاکس ہیں یا بڑے بڑے لکڑی کے بالے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں میزائل بن جاتے ہیں نیچے کی کچی بستیوں کے لیے۔ اس وجہ سے ان تمام راستوں کو صاف کرنا اور ان آبادیوں کو وہاں سے ہٹانا جہاں پہ وہ نالوں کے ارد گرد آباد ہیں، 300 دن کے اندر اندر ہٹانا۔ ابھی اس وقت گلگت بلتستان میں، کیونکہ وہاں سے میں نے ذکر شروع کیا ہے، وہاں پہ خالصہ زمین یعنی سرکاری زمین کو تقسیم کیا جا رہا ہے عوام میں۔ تو یہ جو ندی نالوں کے قریب آبادیاں ہیں، اگر ان کو بھی تھوڑا سیف رقبہ دے دیا جائے تو میرے خیال میں وہ زوننگ کے ذریعے اور انفورسمنٹ کے ذریعے بہت سی تباہیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح شہروں کے اندر ہمارے پاس 300 دن ہیں۔ اگر یہ معمول سے زیادہ کی بارشوں کے لیے ہمارے پاس شہروں میں ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس 300 دن ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈرینیج سسٹمز میں اضافت کر لیں، یا نئے ڈرینیج سسٹمز بنا لیں، یا نالوں کو نئے نالے بنا لیں، یا ان کو وسیع اور صاف کر لیں۔ تو یہ بھی دوسری چیز ہے۔ تیسری، یہ جو بنی ہوئی ہیں اللیگل ہاؤسنگ سکیمز جو دریا کے کنارے بن گئی ہیں یا ایسی جگہیں جہاں پہ انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کا جو سیلاب آیا ہے یہ تو اننڈیٹ کرے گا۔ اگر اس طرح کے سیلاب آئیں گے جو میں نے آپ کو بتایا 70 سال میں یا 75 سال میں 4 مرتبہ آئے ہیں، تو وہ تو ہر آبادی کو افیکٹ کرے گا۔ لیکن معمول کے سیلاب کے راستے میں بھی اگر یہ آبادیاں بنیں گی تو بہت تباہی ہوگی، اس وجہ سے ان کو بھی علیحدہ کرنا تو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ 300 دن میں کرنا ہے۔ 300 دن۔ اچھا، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے 2022 میں جب سیلاب آیا تھا اس کا زیادہ افیکٹ سندھ پر ہوا تھا۔ تو اس وقت جب میں سندھ میں اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھوم پھر رہا تھا، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، تو مجھے وہاں پہ جام خان شورو صاحب
حیدرآباد کے آس پاس کسی سیلاب زدہ علاقے میں مل گئے تھے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو کی تھی وہ کافی ملتی جلتی ہے جو آپ کی گفتگو آج آپ کر رہے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ آپ سنیں. جام خان شورو صاحب جو ہیں وہ 2022 کے سیلاب میں مجھے کیا کہہ رہے تھے. آپ کے پاس آپ کو دریاؤں کو راستہ دینا پڑے گا. آپ کو یہ کلائمیٹ کرائسس آ گیا, چینج تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آپ کو دریاؤں کے ساتھ جو ہمارے فارسٹ تھے وہ اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا پڑے گا. جو اب کنٹری میں آپ بے ہنگم بغیر سوچے سمجھے کینال بنا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں, سمندر کو بھی ایک پانی چاہیے. دریا کی پانی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس کرائسس آتے رہیں گے. تو ہم نے دریاؤں کو بھی ناراض کیا, ہم نے سمندروں کو بھی ناراض کیا اور ہم نے قدرت کو بھی ناراض کیا. اچھا جام خان شورو صاحب, جو گفتگو آپ نے کی ہے تقریباً ویسی ہی گفتگو جو ہے وہ آج کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب. تو آپ 2022 میں بات کر رہے تھے, مصدق ملک صاحب 2025 میں بات کر رہے ہیں. آپ سندھ کے صوبائی وزیر ہیں, وہ وفاق کے وزیر ہیں. تو بڑی مجھے یہ سوال پوچھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا خدا نخواستہ اگلے سال بھی آپ اور مصدق ملک صاحب ایسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے اور میں ایسے ہی سوالات کر رہا ہوں گا, یا ہم نے کچھ سبق سیکھ کے کچھ کرنا بھی ہے عملی طور پہ, اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ مہربانی امیر صاحب. دیکھیں میر صاحب, یہ کرائسس جو آیا ہے, جو دریاؤں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے, یہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ جو دھرتی سندھ پنجاب یا پاکستان پورا ہمارا جو بنایا گیا تھا, یہ 6 دریاؤں کے حوالے سے بنایا گیا تھا. اس دھرتی کی ریکوائرمنٹ بھی 6 دریاؤں کی تھی, اس سمندر کی ریکوائرمنٹ بھی 6 دریاؤں کی تھی. جب سمندر میں پانی جاتا تھا تو سی انٹروژن کو روکتا تھا. ہمارے جنگلات جو تھے وہ بڑھتے تھے, جو کچے کے جنگلات تھے یا سمندر میں تمر کے جنگلات تھے وہ بڑھتے تھے. ہمارا جو کوسٹ لائن تھا وہ 100 کلومیٹرز تھا, جو شرنک ہو کے 10% رہ گیا ہے اس وقت. ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ کرائسس, کلائمیٹ کرائسس اس دن سے سٹارٹ ہوا جب سے ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی کر کے ہمارے 3 بڑے دریا دے دیے, جو جس دھرتی کی ریکوائرمنٹ 6 دریا کی تھی. آج پنجاب میں جس ایریا پہ سیلاب آیا ہے ہمارے ملک میں, 3 ایسٹرن ریور راوی, ستلج, بیاس, یہ پنجاب کے اندر 55 MF پانی گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتے تھے. آج پنجاب میں 55 MF پانی جو 10 تربیلا ڈیمز کے برابر ہے وہ ریچارج ہوتا تھا, وہ ریچارج ہونا بند ہو گیا. اب ہمیں کنکریٹ میئرز لینے ہیں کہ کس طرح جو ہم نے کلائمیٹ کو ہٹ کیا ہے, کس طرح ہم نے اپنے 3 دریا دے دیے ہیں, جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ ختم کر دی ہم نے. آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سمندر کو پانی دیں گے تب آپ کا یہ ایکو سسٹم چلے گا, ادروائز وہ ایکو سسٹم آپ کا بند ہو چکا ہے. آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا جو سمندر دریاؤں کے راستے میں ہم نے انکروچ کیا ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. ہمیں لوور رائپیرین کے رائٹ انڈیا سے کلیم کرنے پڑیں گے, بھائی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ اتنے MF پانی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سے سب سے زیادہ ہٹ پاکستان ہو رہا ہے. آج جس انڈس بیسن کی انڈیا بات کر کے سسپینڈ کر رہا ہے, تو ہمیں اپنے اوریجنل رائٹس کے اوپر جانا پڑے گا, ادروائز ہمارے پاس پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. کوتا میں ایسٹرن ریورز میں چناب اور جہلم میں پانی آیا تھا, 22-10 میں انڈس ریور میں پانی آیا, اور 2022 میں بلوچستان سے فلیش فلڈ آئے جس نے سندھ کو ڈبو دیا. ہر کرائسس میں پاکستان سفر کرے گا, اور بینگ اے لوور رائپیرین سندھ بہت زیادہ سفر کرے گا. ہمیں اپنے لوور رائپیرینس کے رائٹس کو کلیم کرنا پڑے گا دنیا کے سامنے. اچھا